رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے، عربی میں لیلۃ القدر، بہت ہی برکت والی رات۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے اس سے بھی زیادہ ثواب عبادت کا عطا کیا جاتا ہے۔ زیادہ کتنا اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے۔ اس رات میں جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں یہ نزول فرماتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیکنگ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہر لمحہ اس رات کا سلامتی والا ہے، صبح صادق تک۔ اللہ کا خاص کرم ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ برکت والی رات عطا فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 2014، جس نے اس رات میں یعنی شب قدر میں لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی عبادت کی تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں سنیے۔ اس رات میں یعنی شب قدر میں آئندہ سال کے امور مقرر کر کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، عزت والی رات یا تقدیر والی رات۔ شب قدر میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے اس کی قدر ہے، اور قدر کے ایک معنی تنگی بھی ہیں، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی، تو اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر عزیزی میں ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے اور ہیں، ان کی امتوں کی لمبی لمبی عمریں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل امت پر شفقت کی وجہ سے بھر آیا۔ آپ رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی خوب نیکیاں بھی کریں تو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کو چونکہ طویل عمریں ملی، ان کے برابری کیسے کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ سورہ قدر میں کیا خوب بیان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی سورت ہے یہ، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. لیلۃ القدر کی کیا بات ہے کہ پوری سورت نازل ہوئی. اور مدنی چینل کے ناظرین، مفسرین کرام نے سورہ قدر کی ضمن میں لکھا ہے کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. پھر 23 سال کے عرصے میں قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل کیا. ایک طویل حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز جھنڈا، گرین فلیگ، یہ لے کر فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں. اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں، وہاں لہرا دیتے ہیں. جبریل امی علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات یعنی شب قدر میں کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کوئی مسلمان آج رات قیام میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہے، اس سے سلام کرو، ہاتھ ملاؤ. اللہ تعالی کے فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. کن کی دعاؤں پر؟ جو شب قدر میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا آرڈر فرماتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی. 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، نمبر 2 والدین کے نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے. قطع رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ ڈالنے والے. 4 وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے. یہ 4 طرح کے جو لوگ ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو شب قدر میں معاف فرما دیتا ہے. ہم غور کریں، ہم کہیں ان 4 میں سے تو نہیں. استغفر اللہ. شرابی جو عادی ہے، ماں یا باپ کا نافرمان، والدین کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، کہیں ان میں سے تو نہیں ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. اور اگر ہم حقوق العباد تلف کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. جھگڑے کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اس مبارک رات سے پہلے سچی توبہ کریں تاکہ مغفرت یافتگان کی فہرست میں
ہمارا بھی اندراج ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی شب قدر ہے، ٹھیک ہے؟ جو اعتکاف کرے گا آخری عشرے کا، جو کہ سنت ہے، اس کا ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جب شب قدر ہوگی وہ اللہ کے گھر میں ہوگا، سبحان اللہ، اور اعتکاف جیسی عبادت بجا لا رہا ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں رات ہے، ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی کے قائل ہیں، حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور آپ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، لیلۃ القدر، شب قدر کو عربی میں لیلۃ القدر قرآن نے کہا، اس میں ہے حروف 9 ورڈز ہیں اس میں، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال ہوا، 3 ضرب 9 حاصل ضرب کیا آیا 27۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ جس شب کی ہم قدر کریں وہی شب قدر۔ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں تو انشاءاللہ ہر بلا سے تحفظ ہوگا۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے، سبحان اللہ۔ شب قدر کی دعا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ شب قدر میں نوافل پڑھیں، جو اخلاص سے نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 2 نفل پڑھ لیں، جتنے پڑھیں کم ہے، تو نوافل کی ادائیگی کریں۔ یہ رات جو ہے اس سے جو محروم ہوا وہ اصلی محروم ہے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہفتہ وار اجتماعات کے مقامات پر الحمدللہ شب قدر کے اجتماعات ہوتے ہیں، تلاوت، نعت، ذکر و دعا کا سلسلہ الحمدللہ ہوتا ہے، ماہ رمضان کی الوداع بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ اس رات کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، استغفر اللہ، اگر گناہوں بھرے چینل پر بیٹھ گئے تو پھر تو غفلت کے ساتھ گزرے گی۔ اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ اور نعت خوانی اور سبحان اللہ نگران شورا کے مدنی پھول اور امیر اہل سنت کی دعا ہوگی، اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان